رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالخصوص حضرت امام حسین کا یہ کردار آج کے ذاکر نائک جیسے یہ نام نہاد محقق اور یہ مرزا چہلوی جیسے اس طرح کے جن کا باطن قوت سے بڑا ہوا ہو، اس قسم کے لوگوں کی تحقیقوں کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہم جس دھرتی پہ رہتے ہیں وہاں جس دھرتی نے سجدوں کا، جس ہستی نے سجدوں کا بیج بویا، وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحقیق سے بڑھ کر اور کسی کی تحقیق کیا ہو سکتی ہے کہ جو جن کے روحانی پاور بھی اتنی ہو کہ وہ یہ نہیں کہ تاریخی شواہد پہ دیکھ کے کہ یہ راوی کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے پھر لکھتے ہیں، نہیں، ان کے تو ڈائریکٹ رابطے بارگاہ رسالت میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ راویوں کے کذب اور صدق کو نہیں دیکھتے، وہ بارگاہ رسالت کے اشارے کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، وہاں سے اشارہ ہو پھر لکھتے ہیں۔ جن کی روحانی پاور اتنی ہے، ان کی جو تحقیق ہے، ان سے بڑھ کے تحقیق اور کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کشف المحجوب کے اندر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف لکھا تو کیا کلمات لکھے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ان کے تحقیق کے مقابلے میں آج اگر کوئی طریق پیش کرے ہم اس طریق کو جھٹلا سکتے ہیں، لیکن داتا صاحب کے بیان کیے ہوئے الفاظ جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ طریق جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن داتا صاحب کی بات 100% سچی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے آپ فرماتے ہیں، حضرت امام حسین از حق کی کان اولیاء بود۔ سبحان اللہ، امام حسین وہ ولی ہیں، صرف ولی نہیں، فرماتے ہیں وہ ولی ہیں جن کا شمار محققین اولیاء میں ہوتا ہے۔ از محققان اولیاء بود، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محققین اولیاء میں سے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ قبلہ اہل صفا، صوفیاء کا قبلہ حضرت امام حسین کی ذات گرامی ہے۔ قبلہ اہل صوفیاء، صوفیاء کا قبلہ حضرت امام حسین، وہ قتیل کربلا اور شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں تا حق ظاہر بود مر حق را تابع بود، کہتے جب تک حق ظاہر رہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے تابع رہے۔ یہ اشارہ کیا داتا گنج بخش علی حجویری نے کہ حضرت امام حسین نے جو حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر بیعت کی، فرمایا بیعت کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کو حق سمجھا۔ جب تک حق ظاہر تھا تب تک حق کے تابع رہے۔ یہ نہیں کہ حضرت امام حسن نے بیعت کر لی، صلح کر لی تو حضرت امام حسین نے کہا نہیں یہ بیعت کرنا حق نہیں، فوراً بیعت کی۔ تو حضرت امام حسین کا بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حق حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھا، یہ بیعت کرنا حق تھا، ورنہ ان کے دور تک تو حق ظاہر تھا تو حضرت امام حسین حق کے تابع رہے۔ اگر کرسی کا لالچ ہوتا تو پھر اس وقت جو ہے وہ علم بلند کرتے اور کہتے نہیں حق ہمارا بنتا ہے، اور اپنے بھائی کو بھی سمجھاتے حضرت امام حسن کو کہ ہم ان کی بیعت نہیں کریں گے۔ فوراً کرسی کا اگر لالچ ہوتا تو اختلاف اس وقت شروع ہو جاتا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ میں کوئی خرابی نہیں تھی تو حضرت امام حسن نے بھی بیعت کی، حضرت امام حسین نے بھی بیعت کی۔ اسی بات کو داتا صاحب نے بیان کیا، کہتے ہیں جب تک حق ظاہر تھا تب تک حق کے تابع رہے۔ اور آگے فرمایا
ہیں بچوں حق مفقود شد شمشیر برکشی، کہتے ہیں جب حق مفقود ہو گیا، حق ختم ہو گیا حضرت امیر معاویہ کے بعد، حق ختم ہو گیا، تب تلوار جو پہلے نیام میں تھی، پھر حسین نے تلوار نیام میں نہیں رکھی، پھر تلوار نیام سے باہر نکال کے میدان کربلا میں پہنچے ہیں اور باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے حق کے پرچم کو بلند فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت۔ فرماتے ہیں وہ چون حق مفقود شد، جب حق مفقود ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد، جب یزید تخت نشین ہوا تو حق یزید کے ساتھ نہیں تھا، حق مفقود ہوا تو کہتے ہیں شمشیر برکشی، تو پھر شمشیر تلوار جو ہے وہ نیام میں نہیں رہی، تلوار نیام سے نکلی ہے، اس نے باطل کا مقابلہ کیا، اور جس نے مقابلہ کیا اس کردار کو حسینی کردار کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ اور